بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وسلم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وكفى بالله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون فقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وأما بنعمة ربك فحدث فقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ذوق کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ احباب بڑے خوش بیٹھے ہیں. میرے آقا کا میلاد ہے اور آپ اشعار کو بڑا پسند کرتے ہیں, نعت خوانی کو بڑا پسند کرتے ہیں. میری نہ تو کوئی طرز ہے نہ کوئی رنگ ہے اور صرف سادہ چند باتیں ہونی ہیں. صرف ذوق کے لیے شیخ سعدی علیہ رحمت کے 4 مصرے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. میں اپنی بات شروع کروں. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میرا ذوق ہے جب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے القاب لیتا ہوں, سبحان اللہ کی ذات مانگتا ہوں. آپ سب نے سبحان اللہ کہتے جانا ذوق سے شوق سے. جیسے سبحان اللہ جو ہے عشاء نماز سے لے کر اب تک آپ ذوق سے کہہ رہے ہیں, واپس سے آپ نے میرے ساتھ ذرا چند بار کہنا, برکت ہو جائے گی کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تو اس وقت بھی رب نے سبحان اللہ ہی کہا نا. کہے محبت سے سبحان اللہ. اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا آقا انعامدار مدنی عطایدار ہادی دو سرا حد دعا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے زاغ البصر کے کاجل والے ید اللہ کے پیارے پیارے ہاتھوں والے وجہ تعلیق کائنات سید دو عالم فخر بنی آدم سید کل خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد چند باتیں آپ سے کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قل فرما دیجیے بفضل اللہ کہ جب تم کو اللہ کا فضل ملے ورحمتہ اور اس کی رحمت ملے فلیفرحوا
چاہیے کہ خوشی کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فل یفرحوا چاہیے کہ هو خیر مما یجمعون. هو خیر یہ بہترین ہے، خیر ہے، مما یجمعون جو جمع کرتے ہیں. پہلی چیز ہے فضل. اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں فضل ہو سکتی ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیں. لکھیں جی، بیٹے اللہ کا فضل ہے، اوپر لکھ لیں. مال و دولت اللہ کا فضل ہے، لکھ لیں. مکان اللہ کا فضل ہے، لکھ لیں. کار کوٹھی اللہ کا فضل ہے، لکھ لیں. یعنی جتنی بھی چیزیں آپ کے ذہن میں فضل میں آتی ہے نا، لکھ لیں. اور لکھنے کے بعد اس کے اندر ایک اور چیز بھی لکھ لیں کہ جناب محمد رسول اللہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ بھی لکھ لیں. اب ذرا جو ہے ساری جتنی چیزیں لکھی ہیں یا اپنے ذہن کے اندر تیار کی ہیں، اور تیار کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ میرے آقا کی ذات کے مقابلے میں کوئی فضل ہے؟ کوئی فضل ہے تو بتا دو. میرے آقا کی ذات کے مقابلے میں کوئی فضل ہے تو بتا دو. تو سب سے بڑا فضل کون ہوا؟ ذات مصطفیٰ. اب میں اسی طرح آتا ہوں رحمت کی طرف، کہ رحمت جو ہے بہت ساری چیزوں کو ہم رحمت قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں فلاں چیز بھی رحمت ہے، فلاں چیز بھی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرمائے، یہ بھی رحمت ہے. گھر میں جو ہے وہ رونقیں لگ جائے، یہ بھی رحمت ہے. اور بھی بہت ساری چیزوں کو ہم رحمت قرار دیتے ہیں. تو والدین کو رحمت قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین عطا فرمائے. بڑی چیزوں کو ہم رحمت قرار دیتے ہیں. تو جس کو خدا نے رحمت قرار دیا اس کو بھی ساتھ لکھ لیں. خدا نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو میرے آقا کی ذات جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے اس کو بھی لکھ لیں، شمار کر لیں. اب دیکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز میرے آقا کی ذات کے مقابلے میں ہے؟ جب نہیں ہے، نہ کوئی فضل کا مقابلہ کرتی ہے، نہ کوئی رحمت مصطفیٰ کا چیز مقابلہ کرتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اس آیہ کریمہ کے اندر جس فضل کی بات ہو رہی ہے، جس رحمت کی بات ہو رہی ہے، وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے. صرف ذات مصطفیٰ ہے. جب صرف ذات مصطفیٰ ہے، میرے آقا کی ذات سے بڑی نہ کوئی فضل ہے نہ کوئی رحمت ہے. تو پھر خدا کہتے ہیں فل یفرحوا، اس کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے. فرح خوشی کہتے ہیں. کس کہتے ہیں؟ خوشی کہتے ہیں. اور مجھے بتاؤ کہ خوشی بند کمرے میں ہوتی ہے؟ بند کمرے میں خوشی ہوتی ہے؟ خوشی کرنی ہو، خوشی کا اظہار کرنا ہو تو بند کمرے میں ہوتا ہے، بند مکان میں ہوتا ہے. جب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گلی گلی چرچا کرنا ہے، میرے آقا کے نعرے لگانے ہیں. سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد. اب ہمارے پاس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں علامہ صاحب، ذرا ان کے علمی لوگ بھی بیٹھے ہیں نا، تو علمی باتیں بھی ہونی چاہیے، علمی باتیں بھی ہونی چاہیے نا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہاں سے ایک دو علمی نکتے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جب ترجمہ غور سے سننا ہے پھر بات سمجھ میں آئے گی. سادہ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، اگر اللہ درمیان میں آتا ہے تو حال و ذوالحال بنتا ہے. تو لیکن میں سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. عالمین کے شروع میں جو الف لام ہے نا، یہ جنس کا ہے، اور جن جو ہے وہ سب کو جو ہے حاوی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں. تو یعنی آقا علیہ السلام یہ جنس کا بھی ہے. اور آگے لفظ عالمین خود جمع ہے. عالمین کے جی خود جمع ہے، اور اس کا واحد ہے عالم. اس کا واحد کیا ہے جی؟ عالم جو ہے اس کا واحد ہے، اور واحد عالم جو ہے اس کا معنی ہے جہان. اس کا معنی کیا ہے جی؟ جہان ہے. تو معنی کیا بنا کہ سارے عالموں کی رحمت ہے.
اب 2-4 عالموں کے نام لے لیتے ہیں. ایک عالم جو گزر گیا اور ایک وقت تھا جب وہ آیا تھا، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح. کیا کہتے ہیں؟ عالم ارواح. اب جب ہم آگے تو ہم سے پہلے بھی لوگ آئے تو ان کے اوپر جو وقت گزرا اس کو کہتے ہیں عالم دنیا. عالم دنیا. اب جو ہے ہمارے جتنے وہ شدگان چلے گئے اور قبروں میں پہنچ گئے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. کیا کہتے ہیں جی؟ عالم برزخ. اور جب جو سارے کے سارے جو کل من علیہ فان کا ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھ لیں گے اور کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اس کو کہتے ہیں عالم قیامت. کیا کہتے ہیں جی؟ عالم قیامت. عالم قیامت کے بعد پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ ہوگا، پھر ایک عالم جنت ہوگا، ایک عالم دوزخ ہوگا ہے. تو یعنی یہ بہت سارے جہانوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس کے اندر کوئی ایسا جہان نہیں ہے کہ جس کے لیے میرے آقا رحمت نہ ہو. میرے آقا رحمت ہے. تو کی شاعر نے کیا کہا؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ تو ان کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ تو ان کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ عالم ارواح سے لے کر عالم قیامت تک کوئی ایسا جہان نہیں کہ جس کے لیے میرے آقا رحمت نہ ہو. تو مانا کیا بنا کہ سارے عالم بعد میں ہے، میرا آقا پہلے ہے. سارے عالم بعد میں ہے، میرے آقا پہلے ہے. تو مطلب کیا نکلا کہ میرے آقا کی ولادت باسعادت یا میرے آقا کی تخلیق کا نور جو ہے، نور کا جو تخلیق کیا گیا، نور کو بنایا گیا، وہ سارے عالموں سے پہلے ہے. سارے عالموں سے پہلے ہے. جب سارے عالموں سے پہلے ہے تو میرے آقا کا سب سے پہلے ہونا ثابت ہو گیا. سب سے پہلے ہونا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو میرے آقا موجود تھے. اور یہاں سے ایک اور علمی نقطہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ یہ حضرت صاحب ہمارے پی ایچ ڈی صاحب بزرگ ہمارے دوست ہیں. یہ جب ان کو بات شروع کی تو میں سادہ سا آدمی ہوں، کبھی کبھی کوئی باتیں اور بھی علمی باتیں بھی کر جاتا ہوں، ورنہ ہم میں معاملوں میں سادہ باتیں کرتا ہوں. ایک اور بات وہ کیا ہے کہ جب میرے آقا کی ذات سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے تو اس کا سادہ سا ترجمہ معنی کیا نکلا کہ سارے عالم میرے آقا کے محتاج ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے عالم میرے آقا کے محتاج ہیں. وہ جب سارے محتاج ہیں تو میرے آقا سب عالموں کے حاجت روا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا سارے عالموں کے حاجت روا ہے. یہ ایک سادہ سی بات سے نکلتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سے ایک اور نقطہ آپ کی نظروں کرنے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ جب میرے آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے تو جو رحم کرتا ہے اسے کہتے ہیں راحم. جس پہ رحم کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مرحوم. اسے کیا کہتے ہیں جی؟ مرحوم. راحم رحم کرنے والا، مرحوم جس پر رحم کیا جائے، جس پر رحم کیا جائے. اب ذرا غور سے بات سنی ہے. تو رحم کرنے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ضروری ہے، وہ ہے زندہ ہونا. وہ کیا ہے جی؟ زندہ ہونا. کوئی آدمی فوت ہو گیا ہو، اس دنیا میں نہ ہو، ہمارا عقیدہ ایک علیحدہ ہے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کے بے رحم نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا. تو یہ آیا کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا والوں کہ جب میرے آقا کی ذات سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے تو میرے آقا آج بھی زندہ ہے. میرے آقا آج بھی زندہ ہے. یہ عقیدہ اپنا سیدھا کر لے، دلیلیں بھی یاد کریں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کیا دلیل دے رہی ہے کہ میرے آقا سارے جہانوں کے حاجت روا ہے، سارے جہانوں سے پہلے ہے
اور میرے آقا جو ہے وہ زندہ ہے. وہ کیا جی؟ زندہ ہے. اور اس کے بعد دوسری بات، کسی کے اوپر رحم کرنے کے لیے آدمی کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ. اگر طاقت نہ ہو تو وہ اختیار نہ ہو، قدرت نہ ہو، طاقت نہ ہو، کمال نہ ہو، وہ اس پہ رحم نہیں کر سکتا، وہ اس پہ رحم نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی بے شک مدینہ شریف، قبر انور، روضۃ الرسول، گنبد خضرا کے سائے میں جان لیتے ہوئے وہاں سے پوری دنیا کو تعاون کر سکتے ہیں. اور مالک و مختار ہے، مالک و مختار ہے. یہ ہمارا عقیدہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور یہاں سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے. وہ کیا آتی ہے؟ وہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ رحم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جانتا ہو اس کو کس قسم کا رحم چاہیے، سبحان اللہ. اس کو کس قسم کا رحم چاہیے. یعنی علم ہونا ضروری ہے. کیا ضروری ہے جی؟ علم ہونا ضروری ہے. تو یہ آیت کریمہ نے وہ بتایا کہ ہمارے نبی ہر آدمی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو کیسا رحم چاہیے، اس کو میرا کیسا تعاون چاہیے. یہ بات ہو گئی. ایک اور بات کر لیتے ہیں. وہ بات کیا ہے کہ رحم کرنے کے لیے راحم کا مرحوم کے قریب ہونا ضروری ہے. مرحوم کے قریب ہونا ضروری ہے. جب راحم کا مرحوم کے قریب ہونا ضروری ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی خالی محض گنبد خضرا میں نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پہ موجود ہے. میرے آقا ہر جگہ پہ موجود ہے. تو میرے آقا کی یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ رفتیں، یہ مرتبے، یہ مقام کتنے ہی کمال کے خدا تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. اور قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. لفظ اولا کے کئی معنی کیے گئے ہیں. لفظ اولا کے کئی معنی. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو عام طور پہ تراجم والوں نے لکھا ہے، ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ نبی کریم جو ہے وہ مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں. اولا کا معنی مالک کی ہے. اولا کا معنی کیا کیا جی؟ مالک کی ہے. تو النبی اولا بالمؤمنین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مالک ہے مومنوں کے، من انفسہم، ان کی جانوں کے، ان کی جانوں کے مالک ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم جہاں جانوں کے مالک ہے. ایک دوسرا معنی بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کو مفتی احمد یارحمانی علیہ رحمہ نے کیا ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی آدمی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو جاؤکا، تو محبوب کریم کی بارگاہ میں آئے، واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش کی دعا کرے، واستغفر اللہم الرسول، اور اللہ کے رسول کریم وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر دے. تو آپ سے کسی نے کہا کہ حضور کہ مدینہ شریف جانا لازمی ہو گیا گناہ کرنے کے بعد؟ اگر کوئی گناہ کر لے، اب جو ہے وہ آج کل تو جناب اگر حج پہ جائے تو 6-7 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، 8 لاکھ ہونا چاہیے. عمرہ پہ جائے تو 3.5-4 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے ہے آج کے دور میں. تو وہاں جانا شرط ہو گیا. مفتی احمد یارحمانی علیہ رحمہ میرے دادا استاد فرمانے لگے نہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ ہمارے نبی کریم جو ہے وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف توجہ کر اور ان کی بارگاہ میں استغاثہ کر. وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. وہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ اس کی طرف توجہ کر، تیرا کام ہو جائے گا. یہ میرے آقا کی شان اور عظمت اور مرتبہ مقام ہے. وقت جو ہے وہ کچھ اسی طرح ہے. ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا
کئی باتیں ذہن کے اندر ہیں، صرف ایک آخری بات کر کے جا چاہوں گا، وہ کیا ہے؟ میلاد منانے والوں کو کیا ملتا ہے؟ میلاد منانے والوں کو کیا ملتا ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے۔ جس نعمت پہ شکر کیا جائے اس نعمت میں زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا مولوی ہر روز صبح سے اٹھ کے اللہ اکبر کی صدائیں دے رہے ہیں، وہ بعد میں شکر کرتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، شکر کرتے ہیں، دوبارہ پھر فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، 5 نمازوں پہ شکر ادا کرتے ہیں، پھر 5 نمازیں ہر روز جو ہے نیچے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مثال دے رہا ہوں کہ جس نعمت پہ شکر ادا کیا جائے، رب کا یہ قانون ہے، اصول ہے، اس نعمت کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، اس نعمت کو زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھے، میرے آقا کے آنے کی خوشی اہل مدینہ نے کی۔ کس نے کی جی؟ اہل مدینہ نے کی۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے تو قباء میں ٹھہرے 14 دن، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھے 14 دن مسجد قباء تعمیر کرتے رہے۔ جب مسجد قباء تعمیر ہو گئی تو اہل مدینہ ہر روز مدینہ سے باہر آتے، میرے آقا کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ 14 دن گزر گئے۔ جب 14واں دن آیا تو کسی نے آواز دی، وہ دیکھو دھول اٹھ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو کہنے والے نے کہا، وہ جس کا تم روزانہ انتظار کرتے ہو وہی آ گیا ہے۔ میرے آقا کے آنے کا منظر کیا تھا کہ اہل مدینہ نے کتنی خوشی کی کہ مرد اور بچے جو ہیں گلیوں کے اندر جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں اور میرے آقا کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ طلع البدر علینا، آج ہمارے اوپر 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، آج ہمارے اوپر 14ویں کا کہاں سے؟ من ثنیات الوداع، الوداع کہنے والی گھاٹیوں سے نکل آیا ہے، الوداع کہنے والی گھاٹیوں سے، جہاں مہمانوں کو، اپنے عزیزوں کو، پیاروں کو الوداع کہتے تھے مخصوص جگہ پہ۔ اس جگہ سے جب میرے آقا تشریف لائے تو پھر وہ کہہ رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، الوداع کہنے والی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ اور دوسرا مصرع میرے مطلب کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا، واجب الشکر علینا، آج ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے، آج ہمارے اوپر شکر کرنا۔ کب تک؟ ما دعا للہ دائی، جب تک اللہ کا نام لینے والا باقی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی ہے، اس وقت تک شکر ادا کرنا جو ہے ہمارے اوپر لازم ہو گیا ہے۔ اہل مدینہ نے میرے آقا کے آنے کا شکر ادا کیا۔ کیا ادا کیا جی؟ شکر ادا کیا۔ اللہ کے نبی کیسے آئے تھے؟ مکے والوں نے حالات اس ڈگر پہ لے آئے کہ وہاں رہنا مجبور ہو گیا، صحابہ کو پہلے بھیجا، پھر میرے آقا خود تشریف لائے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ مکے پہ میرے آقا کی سلطنت کا پرچم لہرا رہا تھا اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی پھر چھوڑ کے مدینے آ گئے۔ پھر 10 ہجری میں اللہ کے نبی حج کے لیے چلے گئے، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں حج کیا۔ اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، پورے عرب میں میرے آقا کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا ہے، پورے عرب میں میرے آقا کی حکومت ہے، سیاسی طور پہ جو ہے مضبوط ہے، کوئی ہلا سکتا نہیں، کوئی روک نہیں سکتا میرے آقا کو مکہ شریف میں رہنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ 11 ہجری کو یکم یا 2 ربیع الاول کو میرے آقا کا وصال ہوا تو مدینہ شریف میں۔ آج جو گنبد خضرا نظر آتا ہے وہ مدینہ شریف میں اس بات کا غماز ہے، جو میرے آقا کے آنے کی خوشی کرتے ہیں، خدا اس کو اپنا محبوب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی
शदीद या नबी या गुलाम है रसूल के गुलाम हम ये रसूल में मौत भी हयात आखिरी बात कर रहा हूँ वो क्या है, इसी के साथ है कि जो लोग मेरे आका के आने का शुक्र अदा करते हैं ना, उनको आइंदा साल फिर मिलाद की महफिल सजाने की तौफीक मिल जाती है। और जो शुक्र अदा नहीं करते तो वो उसी जगह पे खड़े हैं, वो उसी जगह पे खड़े हैं। फिर जब आइंदा साल आता है मुखालफत के लिए आ जाते हैं, पफलेट छपवा देते हैं। मिलाद कहाँ लिखा है जी? मिलाद की कोई दलील तो दो ना, है मिलाद का कोई जो चीज तो दिखाओ ना। जो मेरे आका के आने की खुशी करते हैं अल्लाह ताला उनको और तौफीक देता है। भाई इम्तियाज ने अपने घर में आज है मेरे आका की महफिल सजाई है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल फिर खुदा ताला तौफीक अता फरमाएगा। है जो भी सुन्नी लोग जो है वो हर साल जो है जुलूस निकालते हैं, अल्लाह ताला आइंदा साल फिर उनको तौफीक दे देता है। उनके अकीदे खराब नहीं करता, उनके अकीदे ठीक रखता है, मेरे आका की मोहब्बत अता फरमाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, तो चंद बातें मैंने की हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।